قد كفاني علم ربي من سؤالي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری 15 روزہ نشست جو ہے اس کا بیان رجب کے حوالے سے ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اس مہینے میں کچھ باتیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو انگریزی مہینوں کے نام یاد کرواتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ، اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد کروانے چاہیے. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، جو بڑی عید کا مہینہ ہوتا ہے. اب یہ جتنے بھی مہینے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، چاہے وہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، جو بھی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے کئی بچوں سے ایک جیسی محبت نہیں کرتی، بلکہ اسے بعض بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، بعضوں سے کم ہوتا ہے. اسی طرح مہینے تو سارے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑی حرمت والے، برکت والے، خیر والے ہیں. یعنی اللہ نے ان 4 مہینوں کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت اور برکت عطا فرمائی ہے. اب وہ کیا مطلب ہے ان 4 مہینوں کا؟ مطلب یہ ہے کہ عام مہینوں میں اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں گی تو اس کا ثواب اتنا نہیں ملتا جتنا ان 4 مہینوں میں اس نیکی کے کام کرنے کا ثواب ملتا ہے. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 تو اکٹھے ہیں اور ایک الگ ہے. اکٹھے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں. اور ایک مہینہ یہ رجب کا ہے جو اب شروع ہو چکا ہے. تو یہ 4 مہینے ہیں جن کو برکت والے مہینے اللہ کے قرآن نے خود کہا ہے. تو ان کے حرمت والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنوں میں، ان مہینوں میں جو نیکی کا کام کریں گی اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا. یہی سبحان اللہ عام دنوں میں کہیں گی اس کا ثواب کم ہے، اور یہی سبحان اللہ رجب کے مہینے میں کہا تو اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مہینے اس اعتبار سے برکت والے ہیں کہ ان میں جو نیکیاں بھی ہم کریں گی اس کا ثواب ہمیں عام مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دیا جائے گا. اور اسی طرح ان مہینوں کے اندر اگر ہم کوئی گناہ کریں گی تو اس کا گناہ بھی عام مہینوں سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا تم نے. مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کا گناہ جو ہے وہ تمہارے اوپر وبال بن کر پڑ جائے. اب یہ رجب کا مہینہ جو ہے انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمارے اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما. تو اس دعا کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ اس رجب کے مہینے میں تو ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں اتنی زندگی دے، اس کی توفیق دے کہ آگے رمضان کے مہینے تک ہماری زندگی کو لمبا فرما دے، تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں اور اس کی برکتوں کو لوٹ سکیں. اب یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کا معنی ہی ترجیب سے یہ ماخوذ ہے، اس کا معنی ہی تعظیم کرنا ہے. چونکہ اس مہینے کی تعظیم اللہ نے بھی کی ہے اور قرآن میں اس کو حرمت والا، عظمت والا بتایا ہے، اس وجہ سے ہمیں بھی اس مہینے کو عظمت والا سمجھنا چاہیے.
اب اس مہینے میں کچھ چیزیں ہیں، آپ کو ان کا سمجھنا تھوڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس مہینے میں 27 رجب ہے، جس کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ اور شب معراج کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ اب دیکھیے، ایک بات تو یہ یاد رکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کب تشریف لے گئے، کون سا مہینہ تھا، اس مہینے کے بارے میں شدید اختلاف جو ہے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ یعنی بعض روایتوں میں ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں معراج پر گئے، بعض روایتوں میں رجب ہے، بعضوں میں کوئی اور ہے۔ تو اول تو یہ مہینہ ہی متعین نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کس مہینے میں معراج پر تشریف لے کر گئے۔ دوسرا یہ کہ تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، 10ویں تاریخ تھی، اور بعض روایتوں میں 27ویں تاریخ تھی۔ اب نہ تو یہ پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا معراج پر جانا کس مہینے میں ہوا، اور نہ ہی یہ پتہ ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب نہ مہینہ متعین ہے نہ تاریخ متعین ہے، تو اپنی طرف سے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ 27 رجب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ تو یہ بات لوگوں میں مشہور ہے، حقیقت میں بھی ایسا ہو اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ جب سیرت کی کتابوں میں کسی چیز کے دن، تاریخ اور مہینے میں اختلاف ہو تو کسی ایک تاریخ کو اپنی طرف سے متعین نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پکی بات نہیں ہے کہ 27 رجب کو حضور علیہ السلام معراج پر گئے تھے، بس لوگوں میں مشہور ہے۔ چلیے مان لیا کہ 27 رجب ہی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں معراج پر تشریف لے کر گئے، تو جس رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے وہ رات تو واقعی بڑی فضیلت والی تھی، بڑی ہی برکت والی تھی، کیونکہ جس رات میں ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، ظاہر ہے وہ رات واقعی بڑی فضیلت والی اور برکت والی ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ آنے والی ہر 27 رجب ویسی ہی برکت والی اور ویسی ہی فضیلت والی ہوگی۔ کیوں؟ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو معراج سے آنے کے بعد ہمارے نبی کتنے سال زندہ رہے اور امت کے درمیان میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہجرت بھی فرمائی۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شادیاں بھی کیں اور صحابہ کرام کے ساتھ سفر بھی کیے، جنگیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، اور حضور نے اتنے احکامات اپنی امت کو بتلائے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، سب بتائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی 27 رجب کے بارے میں کوئی فضیلت صحابہ کو نہیں بتائی، اور نہ یہ کہا کہ اس رات میں تم نے یہ عبادت کرنی ہے، اس رات میں تم نے جاگنا ہے، اور خود حضور جاگے ہوں یا صحابہ کرام جاگتے ہوں یا آپ نے کوئی حکم دیا ہو اس قسم کا، اس کی کوئی دلیل ہمیں سنت سے نہیں ملتی۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ہی یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے معراج پر جانے کے بعد 18 سال ہمارے نبی دنیا میں رہے ہیں، اور 18 سالوں میں ایک مرتبہ بھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے 27 رجب کو رات جاگنی ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں، فلاں دن روزہ رکھنا ہے، اس کا یہ ثواب ہوگا۔ ایسی کوئی چیز بھی آپ کو سیرت کی، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو پتہ چلا کہ جب ہمارے نبی علیہ السلام اس رات کو نہیں جاگے، نہ صحابہ جاگے، نہ انہوں نے ہمیں کہا، تو ہمیں بھی اس رات کے جاگنے کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، پورا رجب کا مہینہ برکت والا ہے، آپ آج کی رات جاگ لیں، کل جاگ لیں، پرسوں جاگ لیں، 27 کی رات جاگ لیں، 25 کی جاگ لیں، 15، 17، 9، 10، جب آپ کا جی چاہے جاگیں،
تمام راتیں برابر ہیں، کسی رات کو کسی پر کوئی فضیلت رجب کے مہینے میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ 27 رجب کی کوئی زیادہ فضیلت ہے اور عام راتوں کی کم فضیلت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا سال ہر رات ہی جاگتے تھے، ہر رات کو ہی عبادت کرتے تھے، تو آپ نے 27 رجب کو بھی ظاہر جاگی ہوگی، اللہ سے عبادت کی ہوگی، جیسے کہ آپ نے 26 کو اور 28 رجب کو بھی کی ہوگی۔ تو جب تمام راتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنے کا معمول تھا اور عبادت کرنے کا معمول تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ ہم اپنی طرف سے کسی رات کو جاگنے کے لیے اگر مقرر کریں گی اور اس کو ضروری سمجھیں گی اور اس کی ترغیب دیں گی اور اس کا اہتمام کریں گی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں، وہاں پر جمع ہوں، تو یہ ہماری طرف سے دین میں اضافہ شمار ہوگا۔ اور یاد رکھ لیں، جو بھی دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرے گی اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت دین میں گھڑی ہوئی نئی بات وہ گمراہی ہے، اور گمراہی تو آدمی کو دوزخ میں لے جایا کرتی ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھ لیں کہ 27 رجب کی رات یہ کوئی جاگنے کی رات نہیں ہے۔ ہاں آپ ویسے جاگ لیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس رات کو جاگنا لازم نہ سمجھیں، سنت نہ سمجھیں، اس کی کوئی فضیلت نہ سمجھیں، اور الگ سے اس کے لیے کوئی عبادات جو مقرر کی گئی ہیں اس کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس رات میں لوگوں نے بہت سے پمفلٹ چھپوا کر آپ کو ملیں گے کہ جی 27 رجب کی رات کو اتنے نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں یہ سورت، دوسری میں یہ سورت، اور 12 رکعت 18 نفل اس طرح پڑھیں، اس سے یہ ثواب ہے، جنت میں یہ ملے گا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک حدیث بھی ایسی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 27 رجب کے کوئی خاص نوافل بتائے ہوں، ان کی کوئی فضیلت بتائی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پڑھا ہو۔ تو یہ جتنی باتیں بھی منسوب کی جاتی ہیں ہمارے نبی کی طرف، یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں، اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں نے ہمارے نبی کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر میری طرف منسوب کرے گی تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا دیکھو جی حدیث لکھی ہے اور اس میں تو یہ فضیلت لکھی ہے، یہ فضیلت لکھی ہے۔ بہت سے بدبخت ایسے ہیں جو جھوٹی حدیثیں گھڑ کر حضور علیہ السلام کا نام لے دیتے ہیں، تو اب ہمیں ان پر عمل تو نہیں کرنا۔ اس لیے صاف صاف عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے پوری تحقیق کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح سند میں کوئی 27 رجب کی فضیلت یا 27 رجب کے نوافل، نمازیں، اس کے کوئی خصوصی جنت میں محل ملنے کی باتیں، اس قسم کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ کو ان پر بالکل نہ اعتبار کرنا چاہیے، نہ عمل کرنا چاہیے، بلکہ عام راتوں میں جیسے آپ پہلے عبادت کرتی ہیں، جاگتی ہیں، اللہ کو مناتی ہیں، اس رات میں بھی جاگ لیں، اللہ کو منا لیں۔ اور اگر آپ کا پہلے جاگنے کا معمول نہیں ہے تو اس رات کو خصوصی طور پر جاگنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر آپ کا اہتمام ثابت ہوگا اور یہ اہتمام دین میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اس لیے صحابہ کرام سے اس کا کوئی اہتمام کسی قسم کا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ کیا کرتی ہیں، خواتین وہ روزے رکھتی ہیں کہ جی فضیلتیں بتائیں گی، رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھو تو اتنے محل ملیں گے، دوسری کو رکھا تو اتنے، پانچویں کو رکھا تو اتنے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت روزہ رکھنے کی کیا تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو حضور ویسے بھی روزے رکھتے تھے 3۔ اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا روزہ ہمارے نبی علیہ السلام ہر ہفتے 2 روزے یہ بھی رکھا کرتے تھے۔
اور کبھی کبھی حضور نے بدھ جمعرات جمعے کا روزہ رکھا ہے، آپ کی مختلف عادتیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر مہینے میں رمضان کے علاوہ بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور ظاہر ہے جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو حضور اس مہینے میں بھی رکھتے ہوں گے۔ اب جیسے عام دنوں میں آپ علیہ السلام روزے رکھتے تھے، دوسرے مہینوں میں ہمارے نبی روزے رکھتے تھے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی روزے رکھے ہیں۔ اور رجب میں روزے رکھنا اچھی بات ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے تو نیکی کا ثواب زیادہ ہے، تو رجب میں روزہ رکھیں گے تو عام روزوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ نیت تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو فضیلتیں ہیں کہ پہلی تاریخ کے روزے پر 12 محل اور دوسری تاریخ کے روزے پر 18 محل، اور جناب یہ روزہ رکھیں گی تو اتنے درجے بلند ہوں گے اور اتنا کچھ ملے گا، یہ تمام باتیں جھوٹی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر ان باتوں کو پھیلایا ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں روزہ رکھنے کی ترغیب نہیں دی۔ کسی بھی صحیح حدیث سے رجب کے مہینے میں روزے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ جیسے عام دنوں میں حضور روزہ رکھتے تھے دوسرے مہینوں میں، اس ماہ میں بھی آپ نے رکھ لیے ہیں، تو جیسے دوسرے مہینوں کے روزوں کی کوئی فضیلتیں نہیں ہیں، تو رجب کے مہینے کے روزے کی بھی کوئی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو آپ کو بھی زیادہ تکلم میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سی عورتیں 27 رجب کا روزہ رکھتی ہیں کہ جی نہیں آج کا تو روزہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ اتنا ثواب ہے اور یہ فضیلت ہے۔ دیکھیں ثواب اور فضیلت تو نبی ہی بتاتے ہیں اللہ سے پوچھ کر۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں بتائی اور اس کا کوئی ثبوت کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا، تو پھر یہ کون ہے جس نے نبی کا نام لے کر ایسی جھوٹی باتیں پھیلا دی ہیں؟ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہہ دیا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی جھوٹی بات پھیلائی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ تو ہمیں بھی ایسے فضائل جھوٹے طور پر بتانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کی ترتیب کیا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ 27 رجب کا روزہ رکھا ہے لوگوں نے بڑے اہتمام سے، اور محلے میں لوگوں نے کہا جی بھی آج روزہ رکھیں گے روزہ رکھیں گے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا۔ تو حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور آ کر کہنے ان کے اور کیا رہے تھے کہ آیا اور آ کر انہوں نے لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم دین میں اضافہ کر رہے ہو، اور زبردستی لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا میرے سامنے کھاؤ، ابھی روزہ توڑو۔ تو انہوں نے تمام لوگوں سے جو ہے ان کو کھلایا، کسی کو پلایا اور ان کے روزے توڑوائے، اور روزے توڑوانے کے بعد پھر بتایا کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دن روزہ نہیں رکھا اور نہ ہمیں رکھنے کا حکم دیا، اور رجب کے مہینے کی تعظیم جاہلیت کے زمانے میں ہوتی تھی، جب اسلام آیا تو یہ تعظیم ختم ہو گئی ہے، اب ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم اس مہینے کی وہ تعظیم کریں۔ تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے تو 27 رجب کا روزہ رکھنے والوں کے روزے توڑوائے، ان کی پٹائی کروائی، تاکہ ان کا یہ عمل آنے والے لوگوں کے لیے دلیل نہ بن سکے اور وہ کہیں اس کو ضروری سمجھ کر سنت ہی نہ سمجھنے لگیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ بھی 27 رجب کا روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو اس کو سنت نہ سمجھیں اور ایسا کچھ نہ سمجھیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر عام دنوں کی طرح روزہ رکھ لیں گی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو سنت سمجھیں گی، زیادہ ثواب سمجھیں گی، تو پھر یہ یقیناً بدعت بن جائے گا، اور اس طرح روزہ رکھنا آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرے گا بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ تو نہ تو 27 رجب کی رات جاگنے والی ہے
اور نہ ہی 27 رجب کا روزہ سنت سے ثابت ہے، نہ ہمارے نبی نے رکھا، نہ ہمارے نبی نے اس کے رکھنے کی ہمیں کوئی ترغیب دی ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد اس مہینے میں ایک اور بڑی عجیب بات ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے 22 رجب کو۔ 22 رجب کو کیا ہوتا ہے؟ 22 رجب کو عورتوں میں ایک بڑی مشہور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے کنڈے کرنے ہیں ہم نے، کنڈے۔ اب یہ کنڈوں کی رسم کہاں سے ایجاد ہوئی اور یہ کہاں سے چلی؟ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی تاریخ بتاتا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ، امام جعفر صادق کی طرف لوگوں نے یہ بات منسوب کر رکھی ہے کہ مدینہ منورہ کا کوئی لکڑی کاٹنے والا تھا بیچارہ، وہ ادھر ادھر پھرتا تو اس کی بیوی جو تھی وزیر کے گھر میں جھاڑو کی نوکری کرتی تھی، تو وہ کہیں جھاڑو دے رہی تھی تو امام جعفر صادق وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص جس مرضی مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، اگر 22 رجب کو وہ ہمارے لیے پوڑیاں پکائے گا اور کنڈوں میں حلوہ وغیرہ بھر کر تقسیم کرے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور اگر نہ ہو تو قیامت والے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے۔ تو وہ جو لکڑہارا تھا بیچارہ، اس کا خاوند اس عورت کا، وہ بہت دنوں سے غائب تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تو 2 سال سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اس نے یہ منت مان لی کہ اگر میرا خاوند واپس آ گیا تو میں امام جعفر صادق کے کنڈے کروں گی، یعنی پوڑیاں پکاؤں گی اور یہ تقسیم کروں گی حلوہ وغیرہ۔ تو اس نے منت مانی، تو اس کا خاوند کسی دوسرے ملک کے جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو وہ ایک لکڑی نیچے گری، وہ کھودنے لگا جگہ، وہاں سے خزانہ نکل آیا، وہ خزانہ لے کر مدینہ میں آ گیا، اس نے بہت بڑا محل بنایا، مالدار ہو گیا، اور اس عورت نے وزیر کی بیوی کو قصہ سنایا، دیکھو میں نے امام جعفر صادق کے کنڈوں کی منت مانی تھی اور اللہ نے میرا خاوند بھی واپس کر دیا اور ہم پیسے والے بھی ہو گئے ہیں۔ تو وزیر کی بیوی نے اس کو جھوٹ سمجھا کہ تم غلط کہہ رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے کنڈے کو برا کہا۔ پھر کیا ہوا، ملک میں فساد پھیل گیا، بادشاہ نے وزیر کو جیل میں ڈال دیا، اس کی بیوی کو بھی ڈال دیا۔ تو بیوی کہنے لگی لگتا ہے میں نے جو رجب کے کنڈوں کا انکار کیا اور ان کو برا کہا، اس کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے گلے پڑی ہے۔ تو اس نے پھر توبہ کی، معافی مانگی اور یہ کہا کہ یا اللہ ہمیں بھی بچا لے اس مصیبت سے، ہم بھی کنڈے کریں گے امام جعفر صادق کے۔ پھر یہ ہوا کہ بادشاہ نے ان کو رہا کر دیا، دوبارہ وزیر بنا دیا، وہ بھی مالدار ہو گئے، تو اس نے بھی پھر یہ شروع کر دیا۔ اب یہ ایک کہانی گھڑ کر منسوب کر دی گئی اس بات کی طرف کہ دیکھو جو کنڈے کرواتا ہے اس کو مالدار ہو جائے گا، اس کی مصیبتیں ہٹ جائیں گی، اور جو نہیں کروائے گی وہ پریشان ہوگی، غربت آ جائے گی، اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اب عورتیں بیچاری ہوتی تو کمزور دل ہیں، وہ ڈر جاتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی پوڑیاں ہی پکانی ہے تو وہ تقسیم کر دیں گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ گھر میں غربت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو وہ تو ہمارے لیے بہت مسائل بن جائیں گے۔ تو وہ خوف کی وجہ سے بیچاری خواتین ایسا عمل کر لیتی ہیں۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ایک تو یہ کہانی خود گھڑی ہوئی ہے، جھوٹی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق جو ہیں انہوں نے ایسا کچھ کہا ہو، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور نام کیا لیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جی ہم امام جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی میں یہ کنڈے کرتے ہیں اور حلوہ پوڑی وغیرہ پکاتے ہیں امام جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی میں۔ اب دیکھیے منایا کب جاتا ہے؟ 22 رجب کو، اور امام جعفر صادق پیدا ہوئے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور ان کا انتقال ہوا تھا شوال کے مہینے میں، جو کہ بڑی عید کے چھوٹی عید کے بعد والا مہینہ ہے۔ تو پیدا ہوئے روزوں کے مہینے میں، فوت ہوئے روزوں سے اگلے مہینے میں، اور رجب کا مہینہ تو روزوں سے 2 مہینے پہلے آ رہا ہے اب جیسے ہے۔ تو 22 رجب والے دن نہ تو امام جعفر صادق پیدا ہوئے اور نہ ہی فوت ہوئے،
تو پھر 22 رجب کو ان کی خوشی منانے کا، کنڈے تقسیم کرنے کا اور وہ حلوہ پوڑی بنانے کا کیا مقصد ہوا؟ جبکہ ان کا نام لیا جاتا ہے اور وہ تو اس دن پیدا ہی نہیں ہوئے، اور نہ ہی اس دن ان کی پیدائش ہے، نہ وفات ہے، تو پھر یہ کیوں کیا جاتا ہے اور کون لوگ کرتے ہیں اور کیوں ہم سے یہ کروایا جاتا ہے؟ اب یہ سنیں یہ ہوا کیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ کچھ ایسے لوگ جن کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دشمنی تھی اور ان کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں تھی، انہوں نے یہ دیکھا کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضور کی ایک بیوی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کے یہ بھائی ہیں، یعنی ہمارے نبی کے سالے ہیں، تو ان کا جو انتقال ہوا تھا وہ 22 رجب کو ہوا تھا۔ یہ زیادہ مشہور بات یہی ہے۔ اب جب یہ ہوا ہے تو سب سے پہلے لکھنؤ جو ہے یہ ہندوستان کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ کنڈوں کا رواج جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک یہ سارے معاملات چلتے گئے، اور پھیلتے پھیلتے جیسے ہمارے لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے تو وہ سارے کے سارے رسومات جو ہندوؤں کی تھی وہ ساتھ ہم لے آئے۔ جیسے ہم اپنی شادیوں میں مہندی کرتے ہیں اور گود بٹھائی، صندوق کھلوائی اور کیا کیا، یہ سب ہندوؤں کی تو رسمیں ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں کچھ لوگ جو صحابہ کے دشمن تھے اور صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے اس کی خوشی میں حلوہ پکایا، پوڑیاں تقسیم کی، خوش ہوئے۔ پہلے تو آپس میں یہ کرتے رہے، پھر انہوں نے لوگوں میں بھی بھیجنا شروع کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ امام جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی میں ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی پیدائش کی خوشی میں نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خوشی میں وہ یہ کر رہے تھے۔ اور ظاہر بات ہے یہ بہت برا عمل تھا کہ کسی صحابی کا دنیا سے جانا، یہ تو امت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، تو اس دن خوشیاں تو نہیں منائی جاتی۔ تو یہ ان بدبختوں کی طرف سے ایجاد کی گئی ایک رسم ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سمجھتے ہیں، اور وہ رافضی لوگ جنہوں نے اس رسم کو گھڑا، اب وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں بھیجتے اور کہتے امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، پوڑیاں بنائی جاتی ہیں، حلوہ بنایا جاتا ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں، کھیر بنا کر مٹی کی چھوٹی چھوٹی کجیوں میں ڈال کر، چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں ڈال کر وہ تقسیم کرتے ہیں۔ بچے تو ایسی چیزوں کو بڑے شوق سے لیتے ہیں۔ اب بچوں نے ماؤں کو کہنا شروع کر دیا امی جی ہم نے بھی بنانی ہے، مائیں بچوں سے مجبور ہو کر انہوں نے بھی بنانے شروع کر دیے۔ اب یہ نہ پتہ چلا کہ یہ ہم کر کیوں رہی ہیں، بس یہ پتہ چلا کہ سارے ہی کرتے ہیں، چلو ہم نے بھی کر لیا تو کون سی بات ہے۔ پھر وہ جھوٹی فضیلتیں کہ کنڈے کرواؤ گی تمہارے غم دور ہو جائیں گے، پریشانیاں چلی جائیں گی، برکتیں آئیں گی، نہیں کرواؤ گی بربادی آئے گی، تو عورتیں ڈر جاتی ہیں کہ کروا ہی لیں کہیں گھر میں کوئی بربادی نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تو یوں پھر عورتیں 22 رجب کو یہ کنڈوں والی رسم میں بھی شریک ہو جاتی ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچ کر بتائیے کہ جس دن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کا اور ہمارے روحانی ماموں کا انتقال ہوا ہو، اس دن ہمیں خوشی منانی چاہیے؟ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں غم منانا چاہیے، بلکہ بات صاف صاف ہے کہ کم سے کم ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے اس دن، کہ اور اس خوشی میں ان لوگوں کے ساتھ کہیں ہم شریک نہ ہو جائیں جو ان صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے دشمن ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے کچھ جو ہے الٹے الفاظ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ اب یاد رکھ لیں 22 رجب کے کنڈے کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ان میں شرکت کرنا بھی درست نہیں ہے، اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا بھی گناہ ہے کہ تم بھی کرواؤ، بلکہ جو پیسے آپ نے یہاں لگانے ہیں
آپ اس کو کسی دینی کام میں خرچ کریں، اچھے کاموں میں خرچ کریں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو اور اس کا کچھ ثواب بھی ملے۔ اب یہاں دیکھیں اس میں کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھیں گی کہ جی امام جعفر صادق برکتیں دیتے ہیں، وہ پریشانیاں دور کریں گے تو ہم اس کو کریں۔ ایک تو یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ دوسرا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اہل بیت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے اوپر گویا کہ ہم ایک جھوٹ باندھیں گے اور ایک الزام لگائیں گے، اور اس قسم کا کام تو اور بری بات ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا وہ صحابہ کے دشمن ہیں، برے لوگ ہیں، تو ہم بھی اگر ان کا کام کریں گے ان جیسا تو کہیں قیامت میں ایسا نہ ہو اللہ تعالی ہمارا حشر ان بدبختوں کے ساتھ کر دیں، اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر رجب کے جو پکے ہوئے کھانے ہوتے ہیں، یہ جو حلوہ پوڑی اور کھیر وغیرہ، اس کو برکت والا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ کنڈوں کی کھیر ہے، بڑی برکت والی ہے، یہ کنڈوں کا حلوہ ہے، بڑا برکت والا ہے۔ حالانکہ برکت والا کھانا تو حدیث میں سحری کے کھانے کو برکت والا کہا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ضیافت کا کھانا جیسے عقیقہ ہے، اس کو برکت والا، قربانی کے گوشت کو برکت والا، یہ تو ہوتے ہیں، لیکن کنڈوں کا کھانا بھی برکت والا ہو، اس کی کون سی دلیل ہمارے پاس ہے؟ تو یہ بھی اس میں خرابی ہے کہ لوگ ایسے ہی کسی کھانے کو برکت والا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس میں لوگ قرض لیتے ہیں، بلا وجہ قرضے لے لے کر کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کروائیں گے تو ہماری بےزتی ہوگی اور کیا کچھ ہوگا، لہٰذا ہمیں کر لینا چاہیے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں، ہمیں تو ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ خواتین کی؟ دیکھیے سارا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے مردوں سے کہنا ہے نا کہ میدا لے کر آؤ، گھی لے کر آؤ، کڑھائی لے کر آؤ، پوڑیاں بنانی ہے، حلوہ بنانا ہے، کھیر بنانی ہے، دودھ لاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے تو اب آپ کو اپنے مردوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ بچوں 22 رجب کو ہمارے نبی کے ایک بڑے صحابی کا انتقال ہوا تھا، تو ان کی خوشی میں ان کے دشمنوں نے خوشیاں منائی تھیں، انہوں نے یہ میٹھی چیزیں تقسیم کی تھیں، اور اس دن کا کسی بھی اچھے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم لوگ خوشیاں منائیں۔ تو لہٰذا آج 22 رجب کو کوئی خوشی وشی نہیں منائیں گے، ہم کوئی حلوہ ولوہ نہیں پکے گا گھر میں اور کوئی پوڑیاں نہیں پکیں گی، کل پکا لیں گے یا ایک دن پہلے پکا لیں گے تو کوئی حرج نہیں، اس دن ہم نے نہیں پکانا تاکہ ہم ان لوگوں جیسی نہ بن جائیں جو واقعی صحابہ کے دشمن اور ان کے لیے برے جذبہ رکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے اپنی خواتین پڑوسن عورتوں کو بھی سمجھانا ہے کہ بہن یہ تم کیا کر رہی ہو، اتنا عرصہ گزر گیا تمہیں یہ کام کرتے ہوئے، تمہیں پتہ بھی ہے یہ کنہوں نے ایجاد کی ہے رسم؟ اب ساری بات ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ جس امام جعفر صادق کا نام لے کر تم کنڈے کر رہی ہو، انہوں نے تو اس دن نہ وہ پیدا ہوئے نہ اس مہینے میں ان کا کوئی انتقال ہے، ان کا تو اس مہینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات آپ سمجھیں، ہماری پنجابی میں کسی کو بد دعا دینی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں اللہ تیرا کرے تیرا کنڈا ہوئے، اللہ کرے تیرا کنڈا نکلے، اور ہم کیا کہہ رہی ہیں کہ جی دعا کرنا آج ساڈے کنڈے ہے، ساڈا کنڈا ہو گیا، تاڈے کنڈے ہو گئے، یوں پوچھتے ہیں ایک دوسری سے، وہ بھی کہتی ہیں ہاں جی الحمدللہ ساڈا کنڈا ہو گیا۔ اب یہ تو ایک بد دعائیہ کلمہ ہے کسی کو کنڈوں کا کہنا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، کنڈا اگر واقعی دین کا کوئی حصہ ہوتا کنڈے کرنا تو ہمارا دین عربی زبان میں ہے، قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں، صحابہ کی باتیں بھی عربی میں ہم تک پہنچی ہیں، تو عربی زبان میں ڈال تو ہوتی نہیں ہے، یہ کنڈے میں جو ڈال آتی ہے یہ تو عربی میں تو ڈال کا لفظ ہے ہی نہیں ہے، تو جب عربی میں ڈال ہے ہی نہیں تو یہ کنڈا کہاں سے نکل آیا؟ اس کا مطلب ہے یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جن کی زبان میں ڈال پائی جاتی ہے، اور وہ ہندوستانی لوگ تھے جو اردو بولتے تھے،
ان لوگوں نے اس رسم کو ایجاد کیا تھا ہندوستان میں، تو یہ ڈال اس میں آتی ہے کنڈوں کے اندر، تو لہٰذا عربی زبان سے کنڈے کا کوئی تعلق نہیں، تو عربی دین سے اس کا کیا تعلق ہوگا؟ اس لیے یہ بات آپ نے تمام خواتین کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کنڈوں کا کوئی کھانا وانا آ جائے تو حرام تو نہیں ہے اس کو کھانا، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اسے واپس بھیجیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ رسم ہے، اس لیے انہوں نے واپس بھیجا ہے، اور آئندہ سال وہ بھی بچیں گے، ان سے کو بھی ہم نہیں کھاتے گے، آپ کو نہیں پتہ یہ گناہ ہے، اور اس طرح یہ ان لوگوں کی رسمیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، تو لہٰذا ہم آپ کا یہ نہیں کھا سکتے، آپ اس کو واپس لے جائیں، کل جو آپ کے گھر میں پکے گا وہ بھیج دیجئے گا، وہ ہم کھا لیں گے، آج ہم یہ نہیں کھائیں گے، تاکہ انہیں بھی احساس ہونا کہ یہ واپس کر رہی ہیں تو آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، تو کوشش کریں اس کو واپس بھیج دیں اور مت لیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ لڑائی ہو جائے گی، ناراضگی ہو جائے گی، تو اسے لے لیں اور کسی غریب کے گھر میں بھجوا دیں یا کسی فقیر کو دے دیں، خود نہ کھائیں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک غلط عقیدے کی نسبت ہے اور اس کی نحوست پڑی ہوگی، لہٰذا ہمیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر بالفرض کسی بچے نے گھر میں کھا بھی گنجائش ہوگی تو آپ اس کو کھا لیں گی تو وہ منع نہیں ہوگا، یعنی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ جیسے عرض کیا ہے کہ 27 رجب کو نہ تو حضور علیہ السلام سے جاگنا ثابت ہے، نہ کوئی عبادت ثابت ہے، تو آپ نے بھی جو جاگنا ہے وہ ابھی سے جاگنا شروع کر دیں، لیکن 27 رجب کی رات کو کوشش کر کے نہ ہی جاگیں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ بھی جاگیں گی تو دوسری عورتیں آپ کی دیکھا دیکھ وہ بھی جاگیں گی، پھر وہ سمجھیں گی واقعی آج کی رات کوئی بڑی فضیلت کی ہے تبھی تو یہ جاگ رہی ہیں۔ تو علماء نے ایک اصول لکھا ہے کہ جب کسی چیز کو لوگ بلا وجہ سنت سمجھنے لگیں تو ایسے نیک عمل کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ کہیں وہ سنت کا درجہ نہ پکڑ لے۔ اس لیے آپ 26 کو جاگ لیں، 28 کو جاگ لیں، 27 کو مت جاگیے، تاکہ اس رات کو کوئی فضیلت دینے کا شبہ ہماری طرف سے پیدا نہ ہو، اور جو جاگ رہی ہیں ان کو بھی محبت سے سمجھائیں کہ بہن ویسے جاگ لیں، اللہ کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن آج کی رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور ہمارے نبی نہ جاگے ہیں نہ انہوں نے جاگنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے تو اس کے بعد 15 سال آپ زندہ رہے ہیں، اور ایک دفعہ بھی آپ نے ان 15 سالوں میں نہ اس رات کو جاگے، نہ صحابہ کو کہا، نہ اپنی بیویوں کو ترغیب دی، اور نہ حضور کی بیویوں نے کبھی راتوں کو جاگ کر 27 رجب کو کوئی حلوہ پکایا ہو یا کچھ ایسا کیا ہو، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جب ہمارے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے انہی کو تو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے، وہی تو ہمارے بڑے ہیں، انہی سے تو ہم نے دین لیا ہے، تو جو دین ان کے ذریعے سے ہم تک نہیں آیا سمجھ لے وہ دین ہی نہیں ہے، جب وہ دین ہی نہیں تو اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس سے بھی آپ کو بچنا ہوگا۔ جتنے بھی فضائل روزوں کے، جتنے بھی فضائل نفلوں کے اس مہینے کے حوالے سے بتائے جاتے ہیں وہ سب غلط ہیں، ان پر یقین مت کیجیے اور ان کو اسی طرح واپس کر دیجیے جس طرح خواتین آپ کو بتا رہی ہوں گی، بلکہ ان کو بھی سمجھائیں کہ بہن آپ بھی اس غلط عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یہ باتیں کوئی بھی صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، لہٰذا آپ بھی ایسا مت کیجیے۔ بس یہی چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔